کشمیر جو ہے اس نے کئی تہذیبیں دیکھی. یعنی ہندو تہذیب کو دیکھا جب ہندو رولر تھے کشمیر کے، اور بدھسٹ سویلائزیشن کو دیکھا جب بدھسٹ اس کے رولرز تھے. شیوز ایک مذہب ہے، شیوزم، ان لوگوں نے بھی رول کیا کشمیر کو اور اس تہذیب کو بھی دیکھا. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا دور شروع ہو گیا جس میں اسلامی تہذیب کا گہوارہ کشمیر بن گیا. جموں و کشمیر ایک ریاست کی حیثیت سے ہمیشہ سے موجود رہی ہے، لیکن اس ریاست کی بدقسمتی ہمیشہ یہ رہی کہ اس پر غاصبانہ قبضے ہوتے رہے. اس پورے دور کے دوران کشمیریوں نے بہت سارے مظالم دیکھے، بہت زیادہ مظالم. بچے صبح اپنے سکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، بچے جمع ہو جاتے تھے جس طرح آج کل پریئرز کی جاتی ہیں. تو وہاں پہ مہاراجہ کے دور میں پریئر نہیں تھی، بلکہ مہاراجہ کی غائبانہ سلامی تھی. زیادہ تر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے ایک تحریک کا تذکرہ آپ کو ملے گا، وہ 1931 کا ملے گا آپ کو. یہ بھی تحریک آزادی کشمیر کی ایک خوبی رہی ہے کہ کشمیریوں پر ہو رہے مظالم کو غیروں نے بھی دیکھا اور اس کو محسوس کیا، اور پھر اپنا کردار اس میں ادا کرنے کے لیے وہ سامنے آئے. جس طرح عبدالقدیر وہ کسی انگریز کا خانسامہ تھا، تو انہوں نے پھر لوگوں کے ایک مجمع میں کہا کہ مہاراجہ کا جو دربار تھا وہاں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں. نماز ظہر کا موقع آیا تو صفیں بند گئیں اور نماز کے لیے ایک صاحب آگے آ گئے امامت کے لیے، تو مہاراجہ کی فوجوں نے گولیاں چلائیں اور امام صاحب کو شہید کر دیا. اور دوسرا گیا وہ اذان کو آگے بڑھاتا گیا، اس کو بھی وہاں شہید کیا گیا. یہ بہادری کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو اس وقت کشمیریوں نے دکھایا. بعض ان روایتوں میں آیا ہے کہ 22 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، بعض کہتے ہیں 21 شہید ہو گئے. ان کے نام بھی باضابطہ ہسٹری میں درج ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈوگرا حکومت کے خلاف سب سے پہلی منظم اور مؤثر مزاحمت تھی جو 13 جولائی 1931 کو دیکھنے میں آئی. مسلمانان ہند جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک ہو رہے تھے، اور پاکستان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں گھر کر رہی تھی، اور لوگ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو رہے تھے. اور ادھر جموں و کشمیر میں بھی تحریک پاکستان کے ساتھ وابستگی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی. بیسیکلی جو اس وقت کانگریس کے لیڈرز تھے، جواہر لال نہرو، یا جو انڈیا کو کا ہم کہہ سکتے ہیں فادر آف نیشن گاندھی تھے، انہوں نے خوش دلی سے، جس کو کہہ سکتے ہیں برضا و رغبت، پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا. قائد اعظم کی کوشش یہ تھی کہ یہ مسلمانان جموں و کشمیر جو ہیں، خدا بھی ایک ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب قرآن کو مانتے ہیں، ایک کعبہ قبلہ ان کا ہے، تو پھر یہ الگ الگ کیوں رہیں؟ ان کو ایک ہو جانا چاہیے. یہ پیغام انہوں نے دیا بھی،
لیکن شیخ محمد عبداللہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر رقومی نظریہ صحیح ہے تو جموں و کشمیر جو مسلم اکثریتی ٹیریٹری ہے یہ ہمارے ساتھ کیوں ہے، یہ تو پھر پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر پر جو قبضہ ہے اس کی بنیاد میں دو قومی نظریے کے خلاف دشمنی کا پہلو ہے۔ انڈین لیڈرز کے اس خیال کو اور اس نظریے کو شکست دی کشمیری عوام نے، انہوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا انڈیا کے وہاں آکوپیشن کو۔ معمولی سا بھی کوئی ہتھیار تھا وہ بھی اس کو لا کے تھانے میں جمع کرانا پڑتا تھا، تو مسلمانوں کو ان آرم کر دیا گیا۔ 1953 میں شیخ عبداللہ وہاں کے وزیر اعظم تھے، لیکن خود ان کو بھی دھوکہ دیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ تو اس کے بعد لوگ کچھ نکلے سڑکوں پر، مظاہرہ کیا انہوں نے انڈیا کے خلاف۔ وہ جو مظاہرے ہوئے ان کی نوعیت یہ بن گئی، وہ اینٹی انڈیا مظاہرے ہوئے، وہ صرف پرو شیخ عبداللہ نہیں رہے پھر۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر شیخ عبداللہ نے وہ محض رائے شماری بنائی، جبکہ پہلے وہ نیشنل کانفرنس کی پارٹی ان کی تھی۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیا، تو اس لیے شیخ عبداللہ ایک وقت آئے گا کہ تم پچھتاؤ گے، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، یہ قائد اعظم نے فرمایا۔ اور یہ شیخ عبداللہ کی خود نوشتہ سوانح حیات جو ہے آتش چنار، اس میں یہ درج ہے۔ ہوا ایسا کہ وہاں حضرت بل ایک مقام ہے، اور وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے۔ وہ ایک دن دیکھا صبح کے وقت لوگوں نے کہ وہاں جو اس کے ذمہ دار تھے انہوں نے دیکھا کہ موئے مبارک ہی وہاں نہیں ہے، اور اس کی چوری ہو گئی تھی۔ اس لحاظ سے کوشش یہ تھی کہ یہ جو اجتماعیت ہے کشمیریوں کی، ایک جگہ جمع ہونا، پھر ایک بندے کا کھڑا ہونا، وہ ان کو ایک لاہ عمل دیتا ہے، لائن آف ایکشن دیتا ہے، پھر وہ چل پڑتے ہیں اسی کے مطابق۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو، ان کے جمع ہونے کی جگہ کو ختم کر دیا جائے، اور اس کا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر موئے مقدس ہی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ اجتماعیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک بہت زبردست تحریک تھی جو چلی، موئے مبارک کی تحریک، کہ اس کی بازیابی کے لیے اس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اس دوران۔ جب لوگ، برف گر رہی ہے، سخت سردی ہے، لیکن لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں، اور یہ کسی ایک جگہ نہیں، صرف سری نگر میں نہیں، یہ پوری وادی میں، جموں میں، کشتواڑ میں، بدرواہ میں، ڈوڈا میں، پنچ میں، راجوری میں، ہر جگہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک نئی چیز تھی کشمیر کے اندر۔ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے، اور انہوں نے انڈیا سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں چھوڑ دو۔ آزادی کا نعرہ انہوں نے دے دیا۔ کہ جموں و کشمیر میں رہنے بسنے والا ہر شخص جو ہے، اسپیشلی دی یوتھ، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ صندوق سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ بندوق سے ہوگا۔ جب کنفرنٹیشن کی لیول اوپر آ گئی تو انڈیا بھی اتنے ہی سختی کے ساتھ واپس آ گیا، کیونکہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ ایک قابض قوت ہے وہاں کشمیر کے اندر، تو وہ تو آسانی سے تو اس کو ہضم نہیں کر سکتے تھے اس نئی صورتحال کو۔ کوئی گھر یا کوئی فیملی ایسی نہیں ہوگی جو متاثر نہ ہوئی ہو بھارتی مظالم سے کشمیر کے اندر، اور اس میں پھر یہ سارے جو ایٹراسٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں 89 سے اب تک جو ہے 95,000 سے زیادہ شہید ہو گئے، اوور 95,000۔ پھر اسی دوران برہان وانی کا وہ ایپیسوڈ بھی سامنے آتا ہے
اس نے ایک نیا رخ دیا، وہ یہ کہ وہ بندوق بردار بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، حزب المجاہدین کے ساتھ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ یہ جی کچھ باغی نوجوان ہیں اور مس گائیڈڈ یوتھ ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہیں وہاں دہشت گردی وغیرہ۔ یہ غلط ثابت ہو گیا، برہان وانی شہید ہو گیا اور ساری قوم اس کے پیچھے نکل آئی سڑکوں پر۔ اس نے پوری دنیا میں ہندوستان کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ دکھا دیا پوری دنیا کو کہ ہندوستان کیا ہے، وہ کیا مظالم ڈھا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں خود وہ گئے، انڈیا خود گیا۔ اقوام متحدہ میں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام خود فیصلہ کریں گے اپنے فیٹ کا، آیا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ خود ہندوستان کے اندر اب یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بہت ہو گیا اب کشمیریوں کے ساتھ ظلم، اور ہم آج بھی کشمیریوں کو اپنا نہیں بنا سکے، آئندہ بھی اپنا نہیں بنا سکیں گے۔ جواہر لال نہرو نے سری نگر میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کشمیری عوام سے کہ ہم یہاں راج شماری کا انعقاد کرائیں گے تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ ان کو کس طرف جانا ہے۔ اروندھتی رائے کی بات ہے، اس نے کہا انڈیا نیڈز فریڈم مور دین دی کشمیریز نیڈ فریڈم فرام انڈیا۔ خود ہندوستان کو کشمیر سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ 90s میں باضابطہ انڈیا کے تجزیہ کاروں نے یہ کہا کہ کشمیر جی ہاتھ سے نکل رہا ہے انڈیا کی، یہ ختم ہو رہا ہے انڈیا کا معاملہ وہاں کشمیر کے اندر۔ دیکھیں 73 ایئرز گزر گئے، ہندوستان قابض ہے جموں و کشمیر پہ، لیکن وہ فتح نہیں کر سکا ہے جموں و کشمیر کو۔ RSS اور BJP کے جو وہاں کے لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی کشمیر کے اندر 50,000 جگہوں کو ایئر مارک کیا، ان کی نشاندہی کی ہے جہاں مندر تعمیر ہوں گے، اور یہ مندر کوئی ایک جگہ ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اب اتنی ڈسٹنس ہو گئی ہے انڈیا اور کشمیریوں کے درمیان کہ مل نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے پوری کی پوری آبادی کشمیر کی جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے۔ جس ہندوستان نے کشمیر کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا ہے، وہ کس طرح حق رکھتا ہے سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننے کا؟ اب ہماری ریکوائرمنٹ کم ہو گئی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، خود دنیا کی اب ریکوائرمنٹ یہ بن گئی ہے کہ وہ یہ جانے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے۔ الٹیمیٹلی انڈیا کو جموں و کشمیر میں ہار تسلیم کرنی ہوگی۔